اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ موت سے تم کتنا ہی بھاگنا چاہو، موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تمہیں اپنے پنجے میں لے کر ہی رہے گی، کوئی چارہ کار نہیں ہے موت سے بچنے کا۔ یہ میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، کوئی بھی صورت نہیں ہے بچنے کی موت سے۔ اور اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں تو ہمارے اور آپ کے سب سے زیادہ جو چیز قریب ہے وہ موت ہے، چونکہ موت کے بارے میں کچھ بھی کنفرم نہیں کہ کب آ جائے، آپ اور ہم نہیں جانتے۔ ایک بزرگ نے پوچھا اپنے معتقدین میں سے چند حضرات سے کہ آپ موت کو اپنے کتنے قریب سمجھتے ہو، یعنی خود کو موت سے کتنے دور یا کتنے قریب سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم یہ سمجھتے ہیں فجر کی نماز ادا کر لی، ظہر کا نہیں پتہ ہم ادا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس سے پہلے بھی ہمارا انتقال ہو سکتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ بہت لمبی امید ہے آپ کی، جو اتنا ٹائم تک کی امید باندھے ہوئے ہو۔ فجر کی پڑھ لی، ظہر تک کی امید ہے کہ ظہر کی بھی پڑھ لیں گے، بہت لمبی امید ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ظہر کی پڑھ لی، عصر کا نہیں پتہ، کہا یہ بھی بہت لمبی امید ہے۔ عصر کی پڑھ لی، مغرب کا نہیں پتہ، فرمایا یہ بھی بہت لمبی امید ہے۔ مغرب کی پڑھ لی، عشاء کا نہیں پتہ، پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، یا پھر نبض ہستی خاموش ہو جائے گی، گلشن حیات پہ پتجھڑ آ جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اتنا بھی نہیں پتہ کہ مغرب کی پڑھ لی ہم عشاء کی پڑھ پائیں یا نہیں۔ بزرگ نے فرمایا بہت لمبی امید ہے یہ بھی آپ کی۔ فرمایا حضرت آپ کتنا قریب سمجھتے ہیں موت کو؟ ہم اتنا قریب سمجھ رہے ہیں کہ مغرب کی پڑھنے کے بعد ہمیں عشاء کی نماز کا نہیں پتہ ہم پڑھ پائیں یا نہیں پڑھ پائیں، یا ہماری ہی نماز جنازہ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا معاملہ تو یہ ہے، میں تو خود کو موت سے اتنا قریب سمجھتا ہوں اور موت کو خود سے اپنے آپ سے اتنا قریب سمجھتا ہوں، ایک طرف کو سلام پھیر لیا نماز کا، دوسری طرف سلام پھیرنے کا نہیں پتہ میں سلام پھیر بھی پاؤں گا یا نہیں۔ اتنا قریب سمجھتا ہوں میں خود کو موت سے اور موت کو خود سے۔ یہ موت کا معاملہ ہے، اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا انکار کرتا ہے، دہری یا ملحد، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ ہاں مرنا تو ہے۔ اب وہ اتنا بھی مان لے کہ جب مرنا ہے اور موت ایک ایسی طاقت ہے تو اس طاقت کے پیچھے بھی کوئی طاقت ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ مان لے تو وہ اپنے جو دہریت ہے اور جو الحاد ہے اسے تائب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ موت اتنے قریب ہے، لیکن ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ اتنی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور ہمارے جسم کے اعضاء کمزور ہونے لگے، اس کے باوجود ہماری امیدوں کا حال یہ ہے، بہت لمبی لمبی امیدیں ہیں ہماری۔ سانسوں کا اعتبار ہے انسان کو کس قدر، لمحوں صدیوں کی بات کرتا ہے لمحوں کو چھوڑ کر۔ محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہمیں اور آپ کو روزانہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا چاہیے، آخرت کے احوال کا ذکر کرنا چاہیے۔ کیوں نہ ہم مبارک مہینے میں، یہ جو ماہ مبارک رمضان شریف ہے، اس میں ایک ماحول بنائیں اپنے گھر میں درس کا، یعنی ایک دین کی تعلیمات کو پڑھنے کا اور اپنے بچوں کو پڑھانے کا کیوں نہ ایک ماحول بنائیں اپنے گھروں میں۔ ہمارے اسکولوں میں پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، ہفتے میں ایک روز یا مہینے میں ایک روز یا 15 روز میں ایک دن۔ اسی طریقے سے ہم روزانہ اپنے گھر میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ یا 1 گھنٹے کی ایک نشست کریں، جس میں اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا موت سے آپ نہیں بچ سکتے،
اچھا کریں گے تو اچھا پھل پائیں گے، کما تدین تدان، جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ موت سے کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتے، اور انہیں اچھی عادتیں ڈلائیں۔ وہ نمازیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کیوں نہیں کرتے، وہ گناہوں میں کیوں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کا جب آپ محاسبہ کریں گے تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی غلامان مصطفیٰ بنیں گی، اور آپ کے گھروں کا ماحول حسینی ماحول ہو جائے گا، اور ہماری آپ کی بیٹیاں کنیزان فاطمہ زہرا ہوں گی، اور ایک اچھا ماحول ہوگا۔ تو ایک سلسلہ شروع کریں، سب سے زیادہ فوکس کریں اس بات پر کہ ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، چونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ظاہر ہے جب ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو پھر دل میں خیال آئے گا کہ شارٹ کٹ کے راستے سے دولت کمانے سے کیا فائدہ، یہ تو رہ جائے گی دنیا میں، حساب تو ہمیں دینا ہوگا۔ بہت سی چیزیں پھر ذہن میں آئیں گی کہ یار ایک دن ہمیں جانا ہی تو ہے۔ ہم نے اپنے عزیزوں میں کتنے لوگوں کے جنازے اٹھا لیے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، بالکل ہمارے ساتھ ہنستے تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ تو جب ہم موت کو روزانہ کثرت سے یاد کریں گے تو پھر وہاں کی فکر ہوگی، ہمیں وہاں کا خیال ہوگا، وہاں کا ڈر ہوگا، وہاں کا خوف ہوگا ہمارے دلوں میں، اور جب وہاں کا تصور ہوگا اور ایک ڈر ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں، کوئی بھی نہ دیکھے مگر ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اچھے کام کی ترغیب ملے گی۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا مختصر گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا، کم از کم روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرنا چاہیے۔ حدیث شریف ہے کہ ابن ماجہ میں ہے کہ جو بندہ موت کو 20 مرتبہ روزانہ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیں، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں کہ موت سے آپ کتنا ہی بھاگنا چاہو نہیں بھاگ سکتے، موت آپ کو آ کر ہی رہے گی۔ اور سورہ نساء میں ایک جگہ ہے 5ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو، دیکھ رہے ہیں آپ، اینما تکونوا، کہیں پر بھی رہو، فرش کے اندر، زمین کے اندر محلات بنا لو، اور نیچے اپنے گھر بنا لو، نیچے میں مطلب زمین کے اندر کہہ رہا انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، یا مضبوط قلعے بنا لو، اینما تکونوا، کہیں پر بھی رہو، یدرککم الموت، جب وقت آ جائے گا، ٹائم آ جائے گا، آپ نہیں بچ پائیں گے، موت آپ کو آ کر ہی رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ آپ مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ قوم عاد، قوم سمود کا نہیں پڑھا ہے قرآن شریف میں، سنا ہوگا اپنے علماء سے کیسے کیسے مکانات تھے ان کے، لیکن جب موت آئی تو ختم ہو گئے وہ۔ آج بھی امریکہ میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کی وجہ سے تباہی اور ہاہاکار مچی ہوئی ہے، کتنے پاورفل ہیں وہ لوگ، دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک وائرس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ تو بہت کم عقل اور کوتاہ ذہن ہے انسان، جو ذرا سی آسائش ملنے پر یا ذرا سی ایک عارضی یعنی وقتی طاقت ملنے پر خود کو خدا سمجھتا ہے۔ غلط فہمی ہے اس کی۔ سب سے بڑا خدا کہتا تھا خود کو فرعون، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور اس کی رسی اور اس کی نکیل کسی، تو جانتے ہو اس کو کتنی ذلت کی موت مارا، بحر احمر کی موجوں میں ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے اسے، نام و نشان مٹ گیا اس کا، ختم ہو گیا وہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت کا جب وقت آئے گا تو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، وہ ضرور مرے گا اور اپنے کیے کی سزا یا جزا پائے گا۔ لہٰذا ہم اپنی موت کی تیاری کریں، اور اپنے بچوں، یہ تو آج کا جو سبق ہے، آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پیرنٹس میٹنگ ٹائپ سے، پیرنٹس میٹنگ جیسے اسکول کالجز میں ہوتی ہے بچوں کی، ویسے ہی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ سب سے پہلی تربیت یہ ہے جو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، اس کو نماز پڑھاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی نقل کرتے ہیں نماز کے لیے، تو اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس پہ سختی کرو،
اس پہ تھوڑی ہلکی سی اس پہ اگر زد و کوب کرنا بھی پڑے تو کیجئے، اس کو نمازی بنائیے، بالغ ہونے سے پہلے نماز اس پہ فرض ہو، اس سے پہلے اس کو نماز کی عادت ہو جائے۔ لہٰذا ناظرین، پیرنٹس میٹنگ کا ایک ماحول بنائیں اپنے گھروں میں، کم از کم ہفتے میں اپنے بچوں سے ایک مطلب محاسبہ کریں، بچوں سے ایک حساب مانگیں کہ بیٹا آپ نے پچھلے ایک ہفتہ میں کوئی نماز تو نہیں چھوڑی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہاں نمازیں چھٹی ہیں تو اس پہ ان کو تنبیہ کیجئے، وارننگ دیجئے کہ آئندہ بیٹا نماز نہ چھٹے۔ ایسے ہی اپنے بچوں سے پوچھے بیٹا جھوٹ تو نہیں بولتے ہو، یا بچوں سے کہیں بیٹا غیبت تو نہیں کرتے ہو، یا موبائل کا مس یوز تو نہیں کرتے ہو۔ اولاً تو میں کہتا ہوں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو موبائلوں سے دور رکھا جائے، کیونکہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے موبائلوں کی، اور اگر وہ یوز بھی کرتے ہیں تو کنڈیشن لگا دی جائے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ احتیاط ہی برتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اپنے بچوں کا محاسبہ کرتے رہیں ہر ہفتے میں، اور روزانہ گھر میں درس کا ماحول بنائیں، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، 15 منٹ ہی صحیح، لیکن ضرور بنائیں۔ مثال کے طور پہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں چاہیں تو جنتی زیور جیسے کتاب ہے، یا سامان آخرت کتاب ہے علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب کی، یا اسی طریقے کی جو آسان ہیں اردو زبان میں، مولانا تطہیر صاحب قبلہ کی کتابیں ہیں، آسان ہیں اردو زبان میں، تو جو اصلاح اعمال پر ہیں اور اصلاح عقائد پر بھی ہیں مختلف کتب، تو وہ گھروں میں پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ اور روزانہ اگر ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک ہر گھر میں پڑھی جائے تو بہت اچھا ہے۔ سورہ ملک جو ہے پڑھنے والے کو اور سننے والے کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے، لہٰذا یہ بھی اگر ہو سکے تو بہت اچھا رہے گا۔ اور اس سے جو ہے گھروں میں قرآن مجید پڑھا جائے گا تو برکتیں آئیں گی اور مصیبتیں جائیں گی۔ آپ لوگ اس پہ خاص دھیان دیں۔ آج جو ہے وہ یہی کہ اپنے گھروں میں بچوں کو یہ بھی بتاتے رہیں کہ بیٹا ایک دن مرنا ضرور ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں اس سب کا ہمیں حساب دینا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو وہ نیکی دکھا دے گا، یا یہ کہہ لیں کہ وہ نیکی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ تمام عمر کا خالق حساب مانگے گا، بجبر و قہر و عتاب و شتاب مانگے گا۔ ابھی سے بناؤ خود کو جواب کے قابل، وہ ہر سوال کا